الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسانات کے نتیجے میں عید الاضحیٰ کا تہوار، جو کہ قربانی، ایثار و قربانی کے اثبات اور اسی طرح سے اس جذبے کو پیش کرنے کا تہوار تھا کہ مسلمان اللہ رب العالمین کے راستے میں ساری کی ساری چیزوں کو قربان کر سکتا ہے. ہم نے کتنا اخلاص پیدا کیا، اللہ رب العالمین کے لیے کتنی نیک نیتی سے جانور قربان کیے اور کس انداز سے جانوروں کا استعمال کیا، یہ ہم میں سے مختلف افراد کی مختلف نیات پر منحصر ہے. اللہ رب العالمین ہم کو آئندہ تمام کے تمام اعمال کو اخلاص کے ساتھ اور اپنی رضامندی کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. مسلسل کئی جمعوں سے کچھ احباب کا یہ اصرار تھا کہ مساجد کے آداب اور مساجد کے مقام اور مساجد کی عظمت سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. اس سے پہلے یہ گفتگو آئی تھی اور مختلف مواقع سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی صدائیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے کی جگہ ہیں. یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی نظر میں روئے زمین کی وہ پاکیزہ سرزمین ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ سرزمین اور سب سے زیادہ سرزمین کا پسندیدہ ٹکڑا یہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں. یہ مسجدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے جو انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، ان کے ساتھیوں نے اپنی عبادات کے لیے، عبادات کو انجام دینے کے لیے، اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمے کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو بھی جگہیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کی گئیں، اللہ کے سجدے کے لیے خاص کی گئیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے خاص کی گئیں، ان جگہوں کو اللہ رب العالمین نے مسجد قرار دیا، سجدہ گاہ قرار دیا. اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ان جگہوں کا احترام کیا جائے. اور یہی اتنا نہیں ہے، ماضی کی تاریخ آپ دیکھ لیں، مسجد اقصیٰ کی تاریخ دیکھ لیں، مسجد حرام کی تاریخ دیکھ لیں، مسجد نبوی کی تاریخ دیکھ لیں، دوسری مساجد کی تاریخ دیکھ لیں، مسجد قباء ہو یا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مساجد تعمیر کی، صحابہ کرام نے جو بھی مساجد تعمیر کی، پہلے کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے صحابہ کرام ان انبیاء کرام کے ساتھی اور انبیاء کرام جو مبعوث کیے گئے، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جگہ خاص کی. اور اسی طرح سے
اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ان لوگوں نے مساجد کو تعمیر کیا، لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مساجد کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے اس سرزمین کو پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ یہ سرزمین پوری کی پوری اتنی پاک رکھی گئی ہے کہ جہاں انسان کے لیے نماز کا وقت ہوتا ہے وہاں پاکیزگی اختیار کر کے، وضو کر کے، تیمم کر کے وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ پوری کی پوری روئے زمین اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکیزہ رکھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں، جو خوبیاں تھیں، جو امتیازات تھے، دوسرے انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین نے جس انداز سے آپ کو امتیازات عطا فرمائے، ان میں سے ایک امتیاز اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کے لیے روئے زمین کے تمام ٹکڑوں کو، پوری کی پورے روئے زمین کو اللہ رب العالمین کے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی۔ تو مسلمانوں کے لیے نماز کی پابندی کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرنا، اذانوں کی صداؤں کو بلند کرنا، اقامت کہنا، یا اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے اتنا آسان کام ہے کہ مسلمان جہاں چل رہا ہے، فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، ٹرینوں میں ہو، بسوں میں ہو، گاڑیوں میں ہو، پیدل سفر کر رہا ہو، سواریوں پر ہو، کہیں بھی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ کے لیے نمازیں ادا کرنے کے احکام و مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی خوبی رکھی گئی کہ اگر پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں صرف اپنی ہتھیلیوں تک اور اپنے چہرے کو مٹی کے ذریعے سے ایک مرتبہ پاکیزہ کر لیا جائے اور تیمم کر کے انسان آرام کے ساتھ نمازیں ادا کر سکتا ہے، لیکن راہ فرار نہیں رکھی گئی، اس بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کا ذہن و دماغ حاضر ہے، کوئی مسلمان ہے وہ عقل و شعور رکھتا ہے، بالغ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے نماز کو چھوڑنے کی گنجائش رکھی گئی ہو، سوائے ان خواتین کے جو خواتین صحیح سالم تو ہیں لیکن ناپاکی کے ایام سے گزرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نمازوں کو معاف رکھا ہے۔ تو یہ نمازیں ادا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کو اتنا وسیع کیا گیا کہ مسلمان ساری کی ساری دنیا کو سجدہ گاہ بنا دے، جہاں ہو وہیں مصلی بچھے، جہاں ہو وہیں پر نماز ادا کرے، لوگوں کے آنے جانے، آمد و رفت، لوگوں کی تکلیفوں کا لحاظ ضرور کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ راستہ بند کر کے نمازیں ادا کی جائیں، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے تنگیاں پیدا کر کے نمازیں ادا کی جائیں، لیکن نمازوں کو چھوڑنے کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ ان مسجدوں کو اللہ رب العالمین نے روئے زمین کا پاکیزہ ترین بقعہ بنایا، پاکیزہ ترین ٹکڑا بنایا، اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان مسجدوں کو آباد کیا جائے، ان مسجدوں کو پاکیزہ رکھا جائے، ان مسجدوں میں جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کے معیار کا خیال کر کے آرام و آسائش کا خیال کیا جائے، یہ مسجدیں خوبصورت سے خوبصورت بنائی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے مکانات کو، اپنی رہائشوں کو تو اعلیٰ پیمانے کا بنائیں، لیکن مسجدوں میں خود وہ گوارا نہ کریں کہ مسجدوں میں آ کر کے وہ نمازیں ادا کریں، ان کو کراہت محسوس ہو۔ مسجدوں کے مستقل احکام و مسائل ہیں، مسجدوں میں اس انداز کی چیزوں کو کھاڑ کر آنے جانے سے منع کیا گیا جن کے نتیجے میں انسان کے منہ سے بدبو پیدا ہو اور دوسرے مصلیوں کو یا اسی طرح سے فرشتوں کو تکلیف محسوس ہو۔ مسجدوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے مستقل احکام و مسائل شریعت اسلامیہ میں ذکر کیے گئے۔ یہ مسجدیں وہ پارلیمنٹ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فیصلوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو اس دور کی سب سے بڑی طاقت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دور کی سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور کے سب سے بڑے کمانڈر تھے، سب سے بڑے قائد اعظم تھے، نبی آخر الزماں تھے، ان کی یہ صورتحال تھی کہ اپنے مستوی کے لحاظ سے، اپنی حیثیت کے لحاظ سے انہوں نے مسجد نبوی کو
کھجور کے پتوں پر اور کھجور کے تنوں پر تعمیر کیا۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی سے کیچڑ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، اسی مسجد میں نمازیں ادا کی جاتی تھی۔ مبارک پیشانی پر مٹی کا نشان ہوتا تھا، مبارک ناک پر مٹی کا نشان ہوتا تھا، دونوں ہاتھ سنجایا کرتے تھے، گھٹنے پر جو کپڑا ہوتا تھا وہ سنجایا کرتا تھا، پنجے سنجایا کرتے تھے، لیکن اسی حالت میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبا لمبا قیام اور طویل طویل نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ یہ عہد مبارک کا وہ واقعہ ہے، عہد مبارک کی وہ حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مدینہ منورہ تنہا وہ دار السلطنت تھی جس میں مسجد نبوی میں اسی کھپریل کی بنی ہوئی مسجد اور درخت کے تنوں پر کھڑی ہوئی مسجد جس کے اندر کیچڑ ہو جایا کرتا تھا، اسی مسجد میں بڑے بڑے بین الاقوامی فیصلے لائے جاتے تھے، جھگڑے لائے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگتا تھا۔ آپ بیٹھتے تھے، آپ کے لیے ممبر لگایا جاتا تھا، آپ خطاب فرماتے تھے، فیصلے فرماتے تھے۔ انہی مسجدوں کے اندر مسلمان فوج کی ٹریننگ کی جاتی تھی، انہی مسجدوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے میں کسی عیب کو پھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مسلمانوں کی بے راہ روی کا مشاہدہ کرتے تھے، تو انہی مسجدوں میں آپ کا ممبر سجایا جاتا تھا اور آپ فرماتے تھے کہ فلاں فلاں لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں ہر لحاظ سے مسلمانوں کا مرکز تھی، لیکن آج کے دور میں مسجدوں کو پنج وقتہ نمازوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا، مسجدوں کو بعض واعظوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا، مسجدوں کو بعض خطیبوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ یہ مسجدیں جتنا ان کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا اتنی ان کی برکتیں ختم ہوتی چلی گئی۔ آج کے دور میں المیہ تو یہ ہے کہ مسجدیں بنا لیتے ہیں دم بھر میں ایمان کی حرارت والے، لیکن من پرانا پاپی ہوتا ہے، وہ نمازی نہیں بن پاتے، وہ مسجدوں میں حاضری نہیں دے پاتے۔ یہ صورتحال ہے کہ مسجدوں تو عالی شان ہوتی ہیں، کئی کئی فلور کی مسجدیں بنا لی جاتی ہیں، لیکن جب درس دینے کا معاملہ آتا ہے، نماز پڑھانے کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں پر ائمہ کرام کے اقوال چلتے ہیں، وقال اللہ اور قال رسول کی صدائیں نہیں چلتی۔ وہاں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تقاضا کیا ہے، وہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان مسجدوں کے تقاضے کیا ہیں، ان مسجدوں کی تاریخ کیا ہے، ان مسجدوں کے فضائل کیا ہیں، ان مسجدوں کی عظمت کیا ہے۔ ان مسجدوں کو اگر غیروں کے اقوال کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے تو برائے مہربانی ان کو بند کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ رب العالمین کے فرامین، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں، یہ ان مسجدوں کا بنیادی محور اور بنیادی مقصد ہے۔ اگر اس کی بلندی ان مسجدوں سے ہوئی تو یہ مسجدیں بابرکت بنیں گی۔ ان مسجدوں سے اٹھنے والی آوازیں، اٹھنے والی صدائیں پوری دنیا کی انسانیت پر ایسی اثر انداز ہوگی کہ اس کے اثر کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ لیکن آج کے دور میں ہم مسجدوں سے اتنا دور ہو گئے کہ جو چاہے کدال اٹھا لے، جو چاہے آرام کے ساتھ ہتھیار اٹھا لے اور مسجدوں کو مسمار کر دے، جس انداز سے جو چاہے عدالتوں کے فیصلے کے خلاف، جبکہ فیصلے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اس کے خلاف نکل کر کے ہندو سبھا یہ فیصلہ کرے کہ 11 نومبر کو یا نومبر کے اخیر میں رام مندر کی تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس سرزمین پر تقریباً 550 سال تک مسجد کا وجود اور مسجد اپنے گنبد اور میناروں کے ساتھ کھڑی رہی، تقریباً 500 سالوں تک جہاں پر مسجد قائم رہی، اس سے بڑا کون سا ثبوت چاہیے کہ وہاں پر مسجد تھی کہ نہیں تھی؟ 5 صدیاں گزر گئی، مسجد اپنی شان میں کھڑی ہے، لیکن یہ لمحے فکریہ بھی ہے کہ کیا مسلمانوں نے ایسی مسجدوں کو آباد کر کے اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اگر مسجدیں غیر آباد ہیں، مسجدوں سے قال اللہ اور قال رسول کے علاوہ دوسروں کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، ان مسجدوں کو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ مسجدیں بھی ہمارے پیٹ پالنے کا ذریعہ بن جائیں، یہ مسجدیں بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بن جائیں، ان مسجدوں کے ذریعے
ہم کو جو نیک نامی ملے وہ نیک نامی ہم دنیا داری کے لیے استعمال کریں. اگر اسی لیے مسجدیں ہیں تو برائے مہربانی اپنے مقاصد کو، اپنی نیتوں کو اور اپنے مقاصد اور اپنی پلاننگ کو چینج کر لیا جائے. یہ مسجدیں اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے یعنی مکہ مکرمہ سے جب مجبور ہو کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر تھی. آپ کا پڑاؤ ڈالا گیا، مسجد قباء کی تعمیر کی گئی اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. یہ ایسی مسجد ہے مسجد قباء جس کو پہلے دن سے تقوی اور پرہیزگاری اخلاص کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. یہ مسجد اخلاص کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے. اس کے قرب و جوار میں منافقوں نے جہاں اس وقت مسجد قباء کا بیت الخلا ہے وہاں پر مسجد زرار کو بنا کر کے مسلمانوں کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنے کی جو ناعاقبت اندیشی کی تھی، آج بذات خود مسلمان مختلف مسالک کے نام پر، مختلف فقہوں کے نام پر اور مختلف انداز کے بائلاز کے نام پر، مختلف انداز کی رائیوں کے نام پر خود مسلمانوں کو اسی انداز سے تقسیم کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مسجد زرار یہ اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے، یہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں تعمیر کی گئی ہے. لیکن مسجد قباء جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں جب آپ کو غلبہ حاصل ہوا، جب آپ نے کفار و مشرکین مکہ کو شکست دینے کے بعد آپ نے باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا اعلان کرنے والے تھے، اس کے پہلے سب سے پہلا کام جو کیا گیا وہ مسجد کی تعمیر کا کام تھا. یہ اتنا مبارک کام تھا جس مبارک کام کے نتیجے میں خود اللہ رب العالمین نے حکم دیا. ابو داؤد کی روایت ہے، محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر سے پاکی اختیار کر کے مسجد قباء میں جا کر کے نماز ادا کرے تو ایسی صورت میں اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے یہ عظمت رکھی. تو مسجدوں کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے. مسجدیں ہر دور میں اسلام کا مرکز رہی. مسجدوں کے ذریعے سے محدثین کرام نے، علماء کرام نے اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا. انہی مسجدوں کے ممبروں سے اسی ہندوستان میں جنگ آزادی کے دوران علماء کرام نے انہی مسجدوں میں لوگوں کی ٹریننگ کر کے انگریز جیسے ظالم و جابر کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کیا اور اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ملک چھوڑنے کو اپنی مجبوری سمجھ لیا. یہ ساری کی ساری تاریخ مسلمانوں کی، اسلام کی اور ماضی کی وہ شاندار تاریخ ہے جس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسجدیں کوئی معمولی چیز نہیں ہیں. یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے گھر ہیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ چیزیں ہیں. لہذا ان مسجدوں کی قدر کی جانی چاہیے، ان کی عظمت کا خیال کیا جانا چاہیے اور ان مسجدوں کے بارے میں ہم کو صحیح انداز سے فیصلے لینے چاہیے. لیکن آج کا دور کیسا دور ہے؟ یہ مسجدیں استنجا خانے بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ مسجدیں ہماری آرام گاہیں بنتی چلی جا رہی ہیں. آپ دکان میں بیٹھے بیٹھے اکتا گئے، آپ کو استنجا لگا، قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ مسجدوں کے بیت الخلا کو استعمال کر لیا جائے. آپ کو چندہ کرنا ہے، آپ کو بھیک مانگنی ہے تو سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ مسجدوں میں آ کر کے اپنی غربت اور مفلسی کا اعلان کر دیا جائے. اس کو ایسا رواج بنا دیا گیا ہے کہ دن بھر میں کسی نہ کسی نماز میں کوئی نہ کوئی شخص بڑے آرام کے ساتھ جماعت کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں مساجد کے آداب کے خلاف ہیں. آپ لوگوں سے رابطہ بنائیں، باہر جا کر ملیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ مسجدوں کے ماحول کو خراب کیا جائے، مسجدوں میں شور شرابہ کیا جائے، سنتیں پڑھنے والے افراد کے بیچ میں خلل بنا جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں مساجد کے آداب کے خلاف ہیں. اس وجہ سے ہم کو مساجد کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سوچنا ہوگا. اور اگر انتظامیہ روکتی ہے دکانداروں کو، انتظامیہ روکتی ہے دکانداروں کو یا کہ وہ آ کر یہاں پر استنجا نہ کریں، یہاں پر آ کر کے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی نہ کریں، تو ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. خود مسلمان اس کی پامالی کرے
خود مسلمان اس کی حق تلفی کرے، خود اس مسلمان اس کی ناقدری کرے، تو اس سے برے دن کہاں آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان مساجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مساجد بے شمار طریقوں سے مسلمانوں کی تربیت کی جگہیں ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اور اسی طرح سے اپنی نواسیوں کو مسجدوں میں لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اس کا اصل بنیادی سبب کیا تھا؟ تاکہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تربیت دی جا سکے۔ خطبہ دیتے تھے، ایک کندھے پر حسن بیٹھے ہیں، دوسرے پر حسین بیٹھے ہیں، آپ نماز ادا کراتے تھے، آپ کی نواسی امامہ آپ کے گود میں ہوا کرتی تھی۔ یہ تربیت کا طریقہ تھا۔ اور آج کے دور میں ہماری خواتین ہماری مسجدوں سے دور ہیں۔ ہمارے فقہا نے فتویٰ دے دیا کہ خواتین مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتی، فتنہ ہو جائے گا، بازاروں کی زینت بنے، فتنہ نہیں ہوتا، درگاہوں پہ جا کر انگلیاں دکھائیں، اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھائیں، فتنہ نہیں ہوتا، اور بازاروں کے مزاروں پر اور وہاں کے سجادہ نشینوں کے ساتھ نہ جانے کون کون سے کھیل کھیلے جائیں اولاد کے نام پر، اولاد طلبی کے نام پر، تو بے حیائی نہیں ہوتی اور فتنہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسجد میں اگر خاتون آ جائے تو فتنہ ہو جاتا ہے۔ بچوں کو مسجدوں میں لایا جائے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ان بچوں کو مسجد کیوں لایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ میں افریقہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مسجد میں بچوں کو نہیں لایا جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ معاف فرمائیں گے، میں مدینہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں اور وہی تعلیم میرے لیے کافی ہے، میں افریقہ کی تعلیم کا محتاج نہیں ہوں۔ ان بچوں کو مسجدوں میں لانے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے بچوں کی تربیت کریں اور ہم بچوں کو چھانٹ کر کے مسجد سے باہر کر دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تربیت اگر بچوں کی ان مسجدوں کے ذریعے سے کی گئی تو یہی بچے آگے چل کے سچے مسلمان بنیں گے۔ لیکن ان بچوں کو نہ مسجدوں کا منہ دکھایا جاتا ہے، نہ خطبوں میں بیٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے مسلم اسکولوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جمعے کی نماز نہ مل سکے، بچے جمعے میں نہ پہنچ سکے، نہ اسکول میں انتظام کیا جائے کہ وہاں جمعہ پڑھایا جائے، نہ بسوں کی ٹائمنگ ایسی کی جائے کہ بچے اپنے اپنے گھروں کے قریب کی مسجدوں میں پہنچ سکے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، ہم کو خود سوچنا چاہیے۔ تو یہ مسجدیں بلا شبہ ان خواتین کی تربیت گاہیں ہیں، ان بچوں کی تربیت گاہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کو مسجدوں میں لایا کرتے تھے، ان بچوں کو مسجدوں میں لایا کرتے تھے۔ با جماعت نماز ادا کراتے کراتے کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ حسن و حسین میں سے کوئی سجدے کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر سوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ نے خلاف معمول سجدے کو طویل سے طویل کر دیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے نے مجھ کو سواری بنا لیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ سجدے کو مختصر کروں، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کے شوق میں خلل ڈالوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو جو سواری ملی ہے اس سواری سے یہ محروم ہو جائے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ سجدہ طویل کر دیا جائے، بچہ خود سے اتر جائے گا تب سجدہ ختم کیا جائے گا۔ تربیت کا یہ پہلو، اس انداز کی چیزیں اس کو سامنے رکھ کر کے ہم کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں یہ مسجدیں اجتماعات کی جگہ ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں مسلمان یہاں جمع ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرتا ہے، ایک دوسرے کے حالات لیتا ہے، اور اگر کوئی نماز میں نہ پہنچ سکا تو اس کے بارے میں اس کو اطلاع ملتی ہے کہ کون سی مجبوری کے نتیجے میں وہ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ مسجدیں اجتماعیت کا، اتحاد و اتفاق کا مظہر ہیں۔ ان مسجدوں میں جمعہ میں ایک بڑا اجتماع کر کے اور اسی طرح سے دوسرے اجتماعات اور دروس اور محاضرات کے ذریعے سے ان مسجدوں میں دو دشمنوں کو، آپس میں اختلاف رکھنے والوں کو، دو رنگ رکھنے والوں کو، دو برادریوں کے افراد کو، دو گھرانوں اور خاندانوں کے افراد کو، مختلف انداز کی وجہات نظر اور مختلف انداز کے افکار رکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر
جمع کر کے ان کو اس بات کی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ ہماری نظر میں نہ کوئی برادری ہے، ہماری نظر میں نہ کوئی رنگ ہے، ہماری نظر میں نہ کوئی خاندان ہے، اگر ہماری نظر میں کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان انسان بنتا ہے تو انسان کا تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین سے قربت ہے، اللہ رب العالمین اور قرآن و سنت کی صحبت ہے، جس کے نتیجے میں ایک مسلمان بلکہ ایک انسان سچا مسلمان بنتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ مسجدیں اس بات کا بھید بھاؤ پیش نہیں کرتی کہ فلاں برادری کی الگ مسجد بنا دی جائے، فلاں مسلک کی الگ مسجد بنا دی جائے، فلاں رنگ والوں کی الگ مسجد بنا دی جائے، بلکہ مسجدیں سارے کے سارے لوگوں کے لیے یکساں مقام رکھتی ہیں۔ ایک بادشاہ اگر کھڑا ہے تو اس بات سے اسلام ممانعت نہیں کرتا کہ اس کے بغل میں اس کا غلام کھڑا ہو، اگر غلام ہے تو غلام کے بغل میں بادشاہ کھڑا ہو، یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کی نظر میں تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے فوقیت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ غلام بھی اپنے آقا سے زیادہ محبوب اور زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ تو اسلام اس بات کا پیغام دیتا ہے، یہ مسجدیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں۔ تو ان مسجدوں کے اندر ہم کو اجتماعات کے ذریعے 5 وقتہ نمازوں میں جمع ہونے کے بعد اور اسی طرح سے اذان کی جو صدائیں سنتے ہیں، ان صداؤں کو سننے کے بعد جوق در جوق تیزی کے ساتھ اور بھیڑ جمع کر کے ان مسجدوں میں حاضری دینی چاہیے، تاکہ ان مسجدوں کی آبادی اور اسی طرح سے ان مسجدوں کی بھیڑ یہ ثابت کر دے کہ مسلمان جس اللہ پر، جس رسول پر، جس کلمے پر اور جس قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کی تنفیذ کے لیے ان مسجدوں میں جمع ہوتا ہے، اس مسلمان کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، ان کے درمیان انتشار پیدا نہیں کیا جا سکتا، ان کی مسجدوں پر نگاہیں بھی نہیں اٹھائی جا سکتی چاہے جائے کہ اس کو گرایا جائے۔ ان مسجدوں کو اللہ رب العالمین نے مقام اور مضبوطی تبھی عطا فرمائی ہے جب ان مسجدوں کو بنانے والے، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ان مسجدوں میں جمع ہو سکیں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ یہ مسجدوں سے زیادہ آج مزارات آباد ہیں۔ مسجدوں میں سجدے ہونے چاہیے تھے، قبروں پر سجدے ہونے لگے، مسجدوں میں رکوع ہونا چاہیے تھا، قبروں پر رکوع ہونے لگا، مسجدوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جانا چاہیے تھا، قبروں پر وسیلے کے نام سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جانے لگی، جبکہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو پکا بنانے سے، ایک بارش سے زیادہ اونچا کرنے سے، ان پر چونا گٹ کرنے سے، ان پر روشنی کرنے سے، ان پر بیٹھنے سے، ان پر تعمیرات کرنے سے، ان پر تلاوت کرنے سے، ان پر ایسے کتبے لگانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ جن پر کوئی چیز لکھ دی جائے، چاہے آیت ہو، چاہے کسی کا نام ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں منع کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن مسلمانوں کی زندگی ان کی پیدائش سے لے کر کے قبرستانوں تک صرف شرک اور بدعات کے نظر ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پانچ اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، بلا شبہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرنے والے افراد 5 صفات کے حامل ہوتے ہیں، 5 چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ آباد کرتے ہیں مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں میں جماعت کا قیام کرتے ہیں، مسجدوں میں اذان کا قیام کرتے ہیں، مسجدوں میں قال اللہ اور قال رسول کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں، مسجدوں کے اندر ان کے ہاں انتشار اور اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق ان کی عبادتیں ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ان کی دعائیں ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ان کی مساجد ہوتی ہیں، ساری کی ساری چیزوں میں قرآن و سنت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس طرح سے مسجدوں کو آباد کرنے والے 5 صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ من آمن باللہ، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ
نہ کسی کو توحید ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان کا سجدہ ہوتا ہے، ان کی پیشانی جھکتی ہے، وہ کسی کو یاد کرتے ہیں، کسی سے دعائیں کرتے ہیں، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی سے منتیں کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں تو صرف رب کائنات سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو مختار کل سمجھا جائے، اللہ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر مکمل ایمان رکھا جائے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر آنکھیں مد جانے کے بعد، دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد اس دنیا میں انسان مٹی ہو کر نہیں رہ جائے گا، بلکہ آخرت میں اس کو دنیا کی زندگی کے بارے میں، دنیا کے اعمال کے بارے میں جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اس کو قبر کی پہلی ہی منزل سے اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اور آخرت میں اس سے سوالات کیے جائیں گے، اس کا نام اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ اگر وہ نیک ہوگا تو جنتی ہے، اور بدکار ہوگا تو جہنمی ہے، اور بدعتی اور مشرک ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات کا اظہار کریں گے۔ مشرک ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور بدعتی ہوگا تو اس سے برات کا اظہار کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کے بارے میں جو بھی چیزیں قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں باجماعت مساجد میں حاضر ہو کر امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں سنت رسول کے مطابق۔ یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت بتائی گئی وآت الزکاۃ، اپنے بدنی عبادت کے لیے، مال کی عبادت کے لیے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ان کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور 5ویں صفت بتائی گئی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ مسجدیں قائم کرنے والے، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے، یہ نمازیں قائم کرنے والے، یہ زکوٰۃ دینے والے اگر حقیقت میں اخلاص کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں تو یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے 5 صفات کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان 5 صفات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ان قریب اللہ رب العالمین ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے گا، ان کو ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے گا۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیا اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، ان مسجدوں کے باہر بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں، یہ سجدہ گاہیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ان مسجدوں کے قیام کا بنیادی مقصد اور ان مسجدوں کے قیام کا بنیادی جو مسئلہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کے وجود کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے۔ ان مسجدوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو جو پیغام دیا ہے وہ یہی پیغام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ اللہ کے رسول کو، نہ صحابہ کرام کو، نہ کسی بزرگ ہستی کو، نہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، نہ یہ کہا جائے جو قرآن و سنت کی مخالفت ہے اس کو بالکل قریب نہ آنے دیا جائے۔ یہ سارے کے سارے تقاضے ہیں عقیدے توحید کے، جن عقیدے توحید کی تنفیذ کے لیے ان مسجدوں کو قائم کیا جاتا ہے، ان مسجدوں کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں وہ آیت کریمہ اور سورہ جن میں اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ ان مسجدوں کا مقصد کیا ہے، ان مسجدوں کے آداب کیا ہیں، مسجدیں بنانے کے فضائل کیا ہیں،
طویل گفتگو تھی لیکن وقت مختصر ہے. ان مسجدوں کو بنانے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ یا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. بعض روایات میں مثلہ کا تذکرہ آتا ہے. جس نے کوئی مسجد تعمیر کرائی اپنے خرچ پر اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے مسجدوں کو تعمیر کیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسی مسجد جیسا ایک قصر اور ایک محل اس کے لیے آخرت میں تیار کرے گا, جنت میں تیار کرے گا. لیکن موجودہ دور میں نیک نامی کے لیے, موجودہ دور میں ریاکاری کے لیے, موجودہ دور میں اپنا وزن بڑھانے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتا ہوں, آج کے دور میں مسلمانوں کا یہ بھی المیہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کی زمینوں پر مسجدیں تعمیر کر دی جاتی ہیں. ایسی جگہوں پر, ایسی زمینوں پر مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں جن جگہوں پر اور زمینوں پر دوسروں کی ملکیت ہے, لیکن اس کے باوجود قبضہ کر کے اور زمینوں پر قبضہ جمانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر مسجد ہے اور اس زمین کو اپنے نام پکا کرنے کے لیے, پبلک پراپرٹی کے نام سے واضح کرنے کے لیے وہاں پر مسجدیں تعمیر کر دی جاتی ہیں. معاف فرمائیں گے, یہ مسجدیں نہیں ہیں. مسجد حلال کمائی کے ذریعے سے بنائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے جب آپ چھوٹے سے تھے اس دور میں آپ دیکھ لیں, جب خانہ کعبہ سیلاب کے نتیجے میں ڈہ گیا اور گر گیا تو مشرکین مکہ نے اس کی تعمیر کے لیے کس انداز سے خون اور پسینہ ایک کر کے اپنی گاڑھی کمائی کو, اپنی حلال کمائی کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے خاص کیا. اور اس کے نتیجے میں حتیم کا جو حصہ ہے جہاں خانہ کعبہ تعمیر نہیں کیا جا سکا اس میں ان کی حلال کمائی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ خانہ کعبہ کے پورے احاطے کو کور کر سکے. اس وجہ سے اس کو چھوٹا کر کے بنا دیا گیا اور حتیم آج تک اس کی گواہی دیتا ہے. یہ مشرکین مکہ کا عمل تھا. آج مسلمان اپنے نام کے لیے, ریا و نمود کے لیے, دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور نہ جانے کون کون سے مقاصد کے لیے 2 اینٹ کی مسجدیں کھڑا کر کے مسجد کا متولی بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ باور کراتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر بہت نیک کام کر دیے. معاف فرمائیں گے, یہ گورکھ دھندا بند کیا جانا چاہیے. مسجدوں کو جائز تعمیر کے ذریعے بنایا جائے, رجسٹریشن کے بعد بنایا جائے اور اس کے بعد جب حکومت اس پر کارروائی کرتی ہے اور اس کو گرایا جاتا ہے کیونکہ دوسرے کی پراپرٹی ہے تو ہم بلکتے ہیں اور چیختے ہیں کہ مسجدوں کو گرایا جاتا ہے. ان ساری کی ساری نزاکتوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وجہ سے اگر حلال کمائی سے کسی نے مسجد تعمیر کی ہے تو اسی کے جیسا قصر اور پیلس انسان کو جنت میں بنا کر کے دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا پورا خیال کیا جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو صاف رکھنے, مسجدوں کی تعمیر کرنے اور اسی طرح سے اپنے گھروں کے اندر کچھ جگہوں کو خاص کرنے کا حکم دیا کہ اپنے گھر کے اندر بھی ایک مسجد تعمیر کر لی جائے جہاں فرائض مسجدوں میں ادا کیے جائیں, نوافل جا کر کے گھر میں اس خاص جگہ پر ادا کی جائے اور اس جگہ کو خاص رکھا جائے, پاکیزہ رکھا جائے تاکہ گھروں کے اندر بھی مردوں کی زندگی یاد نہ آئے بلکہ زندوں کا تصور سامنے ہو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا سکے, اس کو انجام دیا جا سکے. اسی طرح سے مساجد کو گندگی سے پاک رکھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گندگی پھیلانے کے لیے یہ مسجدیں نہیں ہیں, یہ پیشاب کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں, یہ گندگی پھیلانے اور بدبو پھیلانے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں, یہ آرام کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں بلکہ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینے کے لیے ہیں. اسی طرح سے پیاز اور لہسن کھا کر کے, سگریٹ اور بیڑی پی کر کے, اگرچہ سگریٹ اور بیڑی انسان کے لیے ہر وقت حرام ہے, اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں. جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں, جو لوگ پان کھاتے ہیں, جو لوگ بیڑی پیتے ہیں
ان لوگوں نے اس کے لیے کراہت کا فتویٰ دے رکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں سرے سے حرام ہیں۔ ان چیزوں کو کھا کر کے آنا مزید حرمت کا باعث ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے منہ سے بدبو اٹھتی ہے۔ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجدوں میں آنے سے منع کیا گیا، کیونکہ مسجدوں کے اندر خوشبو پھیلائی جائے، بدبو نہ پھیلائی جائے۔ اسی طرح سے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مسجدوں میں صاف ستھرا لباس، خوشبو کا اہتمام، اور اسی طرح سے مسجدوں کے اندر بہتر سے بہتر لباس پہن کر کے آنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند مسجد عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی مسجدوں میں زینت اختیار کرو، بہتر طریقے سے جاؤ۔ اسی طرح سے مسجدوں میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت مسجدوں کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، جو ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہے کہ داہنا پیر پہلے مسجد میں رکھا جائے اور نکلتے وقت بایاں پیر نکالا جائے، تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو اور باجماعت نماز ادا نہیں کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے تاکیدی حکم ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ ہی کر بیٹھے، لیکن درمیان میں اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کو نماز توڑ دینے کا حکم ہے، کیونکہ باجماعت نماز کے وقت میں کوئی دوسری انفرادی نماز یا کوئی دوسری جماعت یہ مسجدوں میں ادا نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے اس کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی سترے کا اہتمام کرنا مساجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نماز کے آگے سے گزرنے سے گریز کرنا، پرہیز کرنا، یہ بھی مساجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ خواتین خوشبو لگا کر اور کھنکھناتے زیور پہن کر کے نہ آئیں، یہ بھی مساجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا یا کسی دوسری چیز کا اعلان کرنے کی ممانعت ہے، لہذا اس سے بچنا یہ بھی مساجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ بڑے آرام کے ساتھ آپ کہیں دوسری جگہ سے اعلان کرا دیں، کسی دوسری چیز میں اشتہار دے دیں، لیکن مسجدوں میں ناگزیر صورتحال ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مسجدوں میں اس طرح کے اعلان کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ بددعا دی ہے کہ جو مسجدوں میں گمشدہ چیزوں کا یا تجارت کا اعلان کرے، اللہ رب العالمین اس کی چیز کو اور گنوا دے اور اس کی تجارت زائل ہو جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ اسی طرح سے مساجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، مسجد میں آواز بلند کرنا، زور زور سے بلند آواز سے گفتگو کرنا، اور اسی طرح سے یہاں تک کہ اگر لوگ مختلف انداز کے موجود ہیں تو تلاوت کلام پاک بھی زور آواز سے کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلل ڈالنے سے منع کیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر اس روایت کا تذکرہ موجود ہے۔ اذان ہونے کے بعد بے شمار طریقے سے دیکھا جاتا ہے، بہت سے لوگ اذان کے بعد گھستے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے، استنجا خانہ کھل گیا ہوگا، اور وہاں پر استنجا کر کے بڑے آرام کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا کہ مسجد کے احاطے میں اذان کے بعد داخل ہونا یا مسجد کے احاطے میں موجود ہونے کے وقت میں اگر اذان ہو جاتی ہے تو مسجد کے احاطے سے باہر نکلنا اذان کے بعد یہ حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے الا یہ کہ نماز ختم ہو جائے، نماز ختم ہونے کے بعد ہی انسان باہر نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو مساجد کے آداب کا خیال کرنے، مساجد کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مساجد کی پاکیزگی کا خیال کر سکیں، مساجد کی عظمت کا خیال کر سکیں، مساجد کے حقوق کی ادائیگی کر سکیں۔ ہم جب تک جیئیں تب تک اسلام پر جیئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد